فضیلتیں رکھی ہیں، ایک ایک آیات کے اندر اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، ایک ایک سورت کے اندر اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، کہتے ہیں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھنے پر، جب ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو جو شخص قرآن کا حافظ بن جائے تو سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہوگا، کتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہوگا۔ ذرا غور تو کیجئے، جب ایک لفظ کے اندر اتنا بڑا اجر میرا خدا نے دیا ہے تو قرآن کا جو حافظ ہوگا اس کا کیا رتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا اس کا، کیسا نظارہ ہوگا قیامت والے دن ایسے شخص کا جو قرآن کا حافظ ہو۔ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ پڑھنے پر میرے خدا اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن مجید کا میرے خدا تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس قرآن مجید میں میرا خدا تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص قاری صاحب کے پاس آئے اور ہاتھ میں ایک بچی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ قاری صاحب، اس بچی کو 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں کہ روئی جا رہی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بلکہ روئی جاتی ہے 3 دن سے۔ میں نے بہت سے حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بہرحال قاری صاحب، تھک تھکا کر میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کو دم کر دیجئے کہ شاید یہ بچی چپ ہو جائے۔ قاری صاحب نے کہا اچھا۔ تو قاری صاحب نے کہا اس بچی کو اپنے قریب بلایا۔ جب اس شخص نے اس بچی کو اس کے قریب کیا تو قاری صاحب نے اس کے کان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قاری صاحب اس کے کان میں پڑھتے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی قاری صاحب اس کے کان میں پڑھتے گئے، صدقے جاؤ ذات اقدس پر، کان میں پڑھنے کے بعد وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اتنے حکیموں کو دکھایا، اتنے بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، لیکن یہ بچی چپ نہیں ہوئی۔ اس نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب، ایسا آپ نے اس کے کان میں کیا بولا ہے، کیا سنایا ہے، کیا کہا ہے کہ آپ کے بولتے ہی یہ بچی بالکل خاموش ہو گئی؟ قاری صاحب نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ماں کیا کرتی ہے اور کیسی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، مطلب نمازی ہے یا غیر نمازی ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ قاری صاحب، اس کی ماں 3 دن سے حیض کی حالت میں ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے نہ قرآن پڑھ سکی نہ نماز پڑھ سکی، اور جس دن سے اس کی ماں حیض کی حالت میں گئی ہے، جس دن اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں گئی ہے، اس دن سے یہ بچی روئی جا رہی ہے اور نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ قاری صاحب نے کہا اچھا، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بچی
اصل بات تو یہ ہے کہ اس بچی کی جو غذا، جو کھانا پینا سب وہ تو قرآن مجید ہے، کیونکہ اس کی ماں قرآن والی ہے۔ جب ماں اپنی بچی کو قرآن سناتی رہی بچپن سے، تو یہ بچی قرآن سن سن کر آج اس کی غذا، کھانا پینا سب قرآن ہی بن گیا، جس کی وجہ سے اس کی ماں حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آج یہ بچی اس قرآن کو نہیں سن پائی، اور جب اس نے قرآن نہیں سنا، سمجھو اس کا کھانا پینا یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرا، جس کی وجہ سے آج بچی رو رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ کچھ دن بعد وہی بچی، کچھ عرصے کے بعد جب وہ بچی بڑی ہوئی، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب گھر آئی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس بچی کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کیسا بیٹا پیدا، کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ ماں بھی قرآن والی، اس بیٹے کی ماں بھی قرآن والی، نانی بھی قرآن والی۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں ایسے بیٹے پر۔ اب کیا بتاؤں، جب وہ بیٹا بڑا ہوا، اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں بھیجا، داخل کروایا، تو قاری صاحب اس کو کہتے ہیں، ارے بیٹا قرآن پڑھنا شروع کر۔ اس کو پڑھاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، قاری صاحب کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی دیر ہے، بچہ شروع ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمد سے لے کر 11 سپارے بلکہ 17 سپارے اس بچے نے پڑھ دیے۔ بھائی صاحب پریشان حال ہے، حیران ہو گئے اس بچے کو دیکھ کر کہ اس بچے نے تو آتے ہی مجھے 17 سپارے سنا دیے۔ قاری صاحب پریشان ہو گئے، قاری صاحب حیران ہو گئے۔ قاری صاحب نے کہا، ارے بچے بتا تو صحیح، یہ قرآن تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ ارے بچے بتا تو صحیح، اتنی چھوٹی عمر میں 17 سپارے حفظ کر رہے، کہاں سے کیے بتا تو صحیح۔ قاری صاحب نے اس بچے کو کہا، سبحان اللہ، صدقہ جاؤ اس بچے پر کیا فرماتے ہیں۔ اس بچے نے کیا کہا، ارے سنیے تو صحیح، ارے سنیے تو صحیح بچہ کیا آگے سے بولتے، کہتے قاری صاحب، ارے قاری صاحب یہ قرآن کے جو 17 سپارے مجھے حفظ ہیں، یہ نہ میں نے کسی قاری سے پڑھے ہیں، نہ کسی استاد سے پڑھے، نہ کسی ملا سے پڑھے ہیں، نہ کسی عالم فاضل سے پڑھے ہیں۔ ارے قاری صاحب کیا بتاؤ کیا بتاؤ، یہ جو میں نے 17 سپارے حفظ کیے ہیں، یہ میں نے اپنی ماں سے پڑھے۔ قاری صاحب حیران ہوئے، اپنی ماں سے اتنی چھوٹی عمر میں کیسے پڑھے؟ ارے مجھے بتا تو صحیح، اصل کہانی کیا ہے، اصل بات کیا ہے کہ تیری ماں نے تجھے یہ 17 سپارے حفظ کرائے ہیں؟ ارے کیسے کرائے ہیں؟ ارے بتا تو صحیح۔ بیٹا کہنے لگا، قاری صاحب کیا بتاؤ کیا بتاؤ، جب میری ماں مجھے سلاتی ہے تو قرآن پڑھ کر
کر سلاتی ہے۔ ارے قاری صاحب کیا بتاؤں، جب میری ماں مجھے سو کر اٹھاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ اے سبحان اللہ قاری صاحب، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو ماں قرآن سناتی ہے، جب میں کھانا سے فارغ ہوتا ہوں تو ماں قرآن سناتی ہے۔ قاری صاحب میں نے صفائی کرنی ہے تو قرآن سناتی ہے، ماں جو بھی کرے تو قرآن سناتی ہے۔ قاری صاحب میں اپنی ماں سے ایسے قرآن سن کر آج یہ مجھے 17 سپارے حفظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں ایسی ماؤں پر بھی، ارے صدقے جاؤں ایسی ماؤں پر بھی کیا رتبہ ہے، کیا رتبہ ہے۔ ارے سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں بلکہ ہر ماں کو ایسی ہی ماں ہونا چاہیے، ہر ماں کو ایسی ہی ماں ہونا چاہیے۔ اے سبحان اللہ، صدقے جاؤں اس ماں پر بھی، ارے صدقے جاؤں اس ماں پر بھی۔